الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، غسل جنابت کا مکمل اور مسنون طریقہ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ تو نوٹ کیجئے، غسل جنابت کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلا کام 3 مرتبہ اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح دھوئیں گے۔ 3 مرتبہ ہاتھوں کو دھونے کے بعد پھر دوسرے نمبر پر استنجا کرنا ہے، اور اسی دوران جو کوئی غلاظت اور نجاست لگی ہو اس کو بھی اچھی طرح صاف کر لینا ہے۔ تیسرا کام، اپنے ہاتھوں کو دوبارہ سے مٹی، صابن یا کسی کیمیکل سے اچھی طرح دھوئیں۔ چوتھا کام پھر وضو کرنا ہے، اور وضو کے اندر 3 مرتبہ ہاتھ دھونے ہیں، 3 مرتبہ کلی کرنی ہے، اچھی طرح منہ میں پانی ڈال کر غرارے کرنے، حلق تک لے جانا ہے پانی۔ 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھانا ہے، یہ نرم ہڈی تک پانی پہنچ جائے۔ پھر 3 مرتبہ چہرہ دھونا ہے، 3 مرتبہ اپنی کہنیاں سمیت بازوؤں کو دھونا ہے۔ مسح نہیں کرنا۔ بازو دھونے کے بعد پھر 3 مرتبہ ہاتھ گیلے کرنے ہیں۔ یہ انگلیوں کے جو پورے ہیں، ان پوروں کے ذریعے اپنے سر کے بالوں کی جڑوں کو تر کرنا ہے، اچھی طرح بالوں کو ہلانا ہے۔ پھر تیسری مرتبہ ہاتھ اپنے دونوں ملا کر پانی کا چلو بھریں گے اور سر کی دائیں جانب ڈالیں گے۔ یہ صحیح مسلم میں بات موجود ہے۔ پھر 1 مرتبہ پانی اپنے ہاتھوں میں لیں گے اور سر کی بائیں جانب۔ تیسری مرتبہ پانی اپنے ہاتھوں میں لے کر چلو بھر کر اپنے سر کے درمیان میں ڈالیں گے۔ پھر سارے بدن پر اچھی طرح پانی بہا لیں گے، اور آخر پر الگ ہو کر اپنے پاؤں کو اچھی طرح 3 مرتبہ دھو لیں گے۔ یہ ہے غسل جنابت کا مکمل اور مسنون طریقہ۔ جتنی باتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، یہ بخاری، مسلم اور دیگر کتب احادیث میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہیں۔ بہت ضروری بات وہ بھی نوٹ کر لیں، دوران غسل بغیر کپڑے کے برہنہ حالت میں، ننگی حالت میں اگر بندے کا ہاتھ اپنی شرمگاہ کو لگ جاتا ہے تو اس کا وضو ختم ہو جائے گا، اس کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ اگر اس نے نماز پڑھنی ہے تو وضو کر کے پھر نماز پڑھے، اور اگر اس کا دوران غسل شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگا، تہمت وغیرہ باندھا ہوا تھا، تو ہاتھ برہنہ حالت میں نہیں لگا، تو پھر اس کا وہی وضو برقرار ہے جو شروع سے کرتا آ رہا ہے، اسی وضو سے نماز پڑھ سکتا ہے۔ روزے کی حالت میں دوسری بات، روزے کی حالت میں اگر وہ غسل کر رہا ہے، غسل جنابت، تو پھر وہ کلی کرتے وقت اپنے حلق تک پانی نہیں لے کر جائے گا، منہ بھر کے کلی کرے گا، حلق تک پانی نہ لے جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ حلق سے نیچے پانی اتر جائے اور اس کا وہ روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے۔ ایسے ہی ناک میں پانی چڑھاتے ہوئے زیادہ پانی اوپر نہیں کھینچنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ناک کے ذریعے حلق میں پانی اتر جائے، روزہ خراب ہو جائے گا۔ اس لیے روزے کی حالت میں ناک میں پانی چڑھاتے ہوئے اور کلی کرتے وقت احتیاط کرنی ہے۔ باقی غسل کا طریقہ وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔